بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، قابل رشک لوگوں کے بارے میں کل پڑھا تھا اور دو اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ رشک جائز ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن پاک کا علم دیا، بس وہ رات دن قرآن کی تعلیم میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا، بس وہ رات دن اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو کل کے لیکچر میں قرآن مقدس کے فضائل اور اس کے آداب کے بارے میں پڑھا تھا، اور قرآن پاک کی تلاوت نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، اور قرآن پاک میں مشغولیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نام سے نوازتے ہیں۔ فرمایا جسے قرآن نے اس قدر مشغول کر دیا کہ کوئی دوسرا ذکر نہ کر سکا، اور اس وجہ سے اسے دعا مانگنے تک کی فرصت نہ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور قرآن کے جو حفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کے حافظوں کی عزت کرو، جو ان کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے، کہ جو ان کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ تو اس کے ظاہری آداب کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی کہ جسم اور لباس کے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ مسواک کا اہتمام کیا جائے، وضو کا اہتمام کیا جائے، پاک اور صاف جگہ پر بیٹھنا چاہیے، قبلہ رخ ہو کر باادب بیٹھے بہتر ہے، اور دو زانو اگر بیٹھ سکے تو یہ بھی بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے تو نہ اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ دوسروں تک آواز جائے، اور نہ ہی اتنی نیچی آواز سے تلاوت کرے کہ خود بھی اپنی آواز نہ سن سکے۔ درمیانی آواز سے اس طرح پڑھے کہ زبان اور ہونٹ جو ہیں وہ حرکت کر رہے ہوں۔ اور اسی طرح اس کے کچھ باطنی آداب ہیں، یہ تو ظاہری آداب تھے، اس کے کچھ باطنی آداب ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے کلام پاک ہونے کا دل سے اقرار کرے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس عظیم ہستی کا کلام ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان دل میں رکھے کہ یہ عالی مرتبہ کلام ہے، یہ اس کے باطنی آداب ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی عظمت اور جلال کو دل میں رکھے کہ جس کا یہ کلام ہے اس کی عظمت اور جلال دل میں ہونا چاہیے، اور دل دماغ کو وسواس اور برے خیالات سے پاک رکھے۔ کوشش کرے کہ الفاظ قرآن کے معنی سمجھے اور اس پہ غور و فکر کرے، اور جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل کو ان آیات کے تابع بنا دے۔ اگر رحمت والی آیت پڑھ رہا ہے تو دل و دماغ کو اللہ جل جلالہ کی رحمت کی طرف متوجہ کر دے، اور اگر عذاب والی آیت پڑھ رہا ہے تو دل پر خوف الہی طاری ہو جائے، اور اللہ جل جلالہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے نواز اور مجھے اپنے عذاب سے بچا۔ اور اللہ جل جلالہ کی کبریائی کو دل میں رکھے کہ یہ اس ذات مقدس کا کلام ہے، وہ ذات کے جو ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر قرآن مجید کے فضائل اور برکات اور بے بہا اجر و ثواب کا تقاضا ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، اس کی قرأت اور تلاوت پر دسترس حاصل کی جائے، اس کے معانی اور اس کے مطالب تک رسائی حاصل کی جائے، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید پہ یہ ہے کہ عمل کیا جائے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن مجید پہ عمل کیا جائے، اور جب عمل ہوگا تو ہم قرآن مقدس کی تعلیمات کے مطابق اپنی سیرت کی تشکیل کریں گے۔ اور یہ ہم مسلمانوں کی بڑی بد نصیبی ہے، کیا ہے؟ مسلمانوں کی بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم میں سے بیشتر کو، ہم میں سے اکثر لوگوں کو قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ آج سے 1 صدی قبل، زیادہ دور بھی نہیں، 1 صدی قبل ہر مسلمان بچی کی تعلیم کا آغاز جو ہے وہ تعلیم القرآن سے ہوتا تھا۔ ہر بچے کی تعلیم کا آغاز
قرآن مقدس کی تعلیم سے ہوتا تھا۔ بعد ازیں مساجد اور مکاتب تدریس قرآن کے مقام جو ہے وہ نہیں رہے، اس طرح کی وہ توجہ نہیں دی گئی، قرآن مقدس کی تعلیم کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی۔ حالانکہ کوئی غیر مسلم وہ ایسا نہیں ملے گا کہ جسے اپنی مذہبی کتاب پڑھنی آتی ہو، کوئی بھی غیر مسلم ایسا نہیں ملے گا جسے اپنی مذہبی کتاب پڑھنی نہ آتی ہو۔ ایک ہم مسلمان ہیں کہ اپنی پوری زندگی ہر قسم کے علوم کی تحصیل پہ صرف کر دیتے ہیں، دنیاوی علوم سیکھنے کی کوشش میں زندگی گزر جاتی ہے، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، ڈاکٹری، انجینئرنگ، دنیاوی علوم، دنیاوی ڈگریاں پڑھتے رہتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو کتاب اللہ نہیں پڑھتے۔ اور پھر جنہوں نے قرآن مقدس کو سیکھا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، ان کی بھی یہ حالت ہے کہ پورے سال میں کہیں رمضان میں جا کے قرآن مقدس کھولتے ہیں، کوئی ختم کر لیتا ہے، کوئی چند سپارے پڑھ لیتا ہے، جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے قرآن پاک پھر جو ہے نا طاقوں میں سجا دیا جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، حالانکہ فضائل ہم نے سنے ہیں کہ ایک حرف پڑھنے پہ نیکی ہے، ایک حرف پڑھنے پہ نیکیاں ہیں، الف لام میم، الف پڑھنے پہ 10 نیکیاں، لام پڑھنے پہ 10 نیکیاں، میم پڑھنے پہ 10 نیکیاں، اور پھر دعائیں مانگتے ہیں حاجات کے لیے۔ تو جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے اسے دعا مانگنے کی فرصت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے بھی اسے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن مسلمان کے لیے مسابقت اور مقابلے کا میدان یہی ہے، جو اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 2 آدمی جو ہیں قابل رشک ہیں، کہ ایک وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ دن رات اس قرآن پاک میں مشغول رہتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کے معنی مفہوم سیکھتا ہے، اور اس کی تعلیم اور تعلم کا کام کرتا ہے، خود سیکھتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ آدمی جو ہے قابل رشک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دوسرا شخص جو قابل رشک ہے وہ یہ کہ جسے اللہ نے مال دیا، بس وہ رات دن اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ حدیث کا دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ وہ شخص بھی قابل رشک ہے جو اپنے مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں شب و روز خرچ کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تمنا رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انہیں مال و دولت عطا کرے تو وہ ان کا مصرف اللہ کی راہ میں کرے۔ حدیث میں حسد سے مراد رشک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، انفاق فی سبیل اللہ کی بہت تاکید ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کیا کرو اللہ جل جلالہ کی راہ میں اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور محبوب اور پسندیدہ مال خرچ کرنے ہی سے اللہ جل جلالہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ حب الہی کا سبب ہوتی ہے۔ ایک بہترین مثال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی کی ہے۔ سارے مدینہ میں کھجور کے باغوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ کون؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہے، سارے مدینہ میں کھجور کے باغوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں تمہارا سب سے محبوب مال نہ خرچ کر لو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ طلحہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے
کہ جب تک اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز نہ خرچ کرو اس وقت تک جو ہے نا نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اب میں اس کو اپنے مالوں میں سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے، جو مجھے محبوب ہے، اپنے مالوں میں سب سے زیادہ ایک باغ ہے بیرہا، وہ مجھے پسند ہے۔ تو اب میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور اللہ ہی کے ہاں اس کا اجر چاہتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی اور مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ یہ باغ جو ہے باغ بیرہا وہ پسند ہے، تو وہ باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ ہی کے ہاں اس کا اجر چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑی چیز ہے اور بڑا نفع بخش باغ ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کرو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے نادار مستحق رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، یعنی اپنے ہی فقیر جو غریب تھے ان پہ یہ صدقہ کر دیا، ان پہ تقسیم کر دیا۔ تو ارشاد الہی ہے اور اے مومنو اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں سودا بازی کام نہیں آئے گی اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اور سورۃ انفال میں فرمایا گیا تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اجتماعی فلاح اور قومی ترقی کا ذریعہ ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ رضا الہی کا ایک ذریعہ ہے، جیسے کہ حدیث نبوی میں ہے سخی اللہ سے قریب ہے، اللہ کے بندوں سے قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے۔ قرآن مقدس میں انفاق فی سبیل اللہ کی کافی آیات میں تاکید آئی ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی سودا ہوگا، نہ دوستی ہوگی اور نہ سفارش۔ اس مقام پہ فرمایا سورۃ بقرہ میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے حتیٰ کہ تم اپنی محبوب اور دل پسند چیز خرچ کرو۔ اور پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے گناہ اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے ہاں سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور فرمایا مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی سی ہے جو 7 بالی اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو اہل ایمان خدا کی راہ میں اپنا پاکیزہ مال خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ جل جلالہ اپنی رضامندی سے نوازتے ہیں، انہیں خوف اور پریشانی سے نجات مل جاتی ہے اور ان کے دلوں پر اطمینان کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اعلیٰ جذبات اور احساسات ان پہ وارد ہوتے ہیں۔ الغرض
انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اسلام کے معاشی نظام کی اہم اساس اور مالی نظام کے استحکام کی ضامن ہے۔ اسلام میں اس کی فضیلت، اہمیت بیان کی گئی ہے، اور زیر بحث حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کے لیے اصل مسابقت کا، مقابلہ کرنے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو میدان ہے نیکیوں میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو میدان ہے وہ یہی ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن مقدس کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اس کی تلاوت میں دن رات لگا رہتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دن رات خرچ کرتا ہے۔ تو مسلمان کے لیے اصل مسابقت کا میدان جو ہے وہ نیکیوں میں مسابقت ہے، کہ ایک دوسرے سے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، وہ شخص قابل رشک ہے، قابل تقلید ہے جو اپنا مال رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی نعمت سے نوازا ہے وہ دن رات اس کی تلاوت میں، اس کے علم سیکھنے میں اور اس کے پھیلانے میں اور دوسروں کو قرآن مقدس کی تعلیم دینے میں لگے رہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال کی نعمت سے نوازا ہے تو وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور نیکیاں کمانے اور جنت تک کے حصول میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں لگے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔